بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ دیسی حکیم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بغیر کسی دوا کے ہم احتلام کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی دوا کے احتلام کا اصولی یا سائنٹیفک علاج، مرض احتلام کا اصولی علاج دو حصوں پر منقسم ہے۔ اول حصہ میں نفسانی یا شہوانی خیالات، ذہنی کیفیات کی اصلاح، اور دوسرے حصہ میں احتلام روکنے کی تدابیر اور غذائی نظام و رہن و سہن کی اصلاح۔ آج ہم صرف پہلا حصے کی بات کریں گے۔ دوسرا حصہ میں انشاءاللہ دوسرے ٹیوٹوریل میں آئندہ میں بتاؤں گا۔ تو نفس کی اصلاح، احتلام کے مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کو گندے اور شہوانی خیالات سے پاک و صاف رکھا جائے۔ اس کے بغیر اس مرض سے نجات پا لینا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ دراصل ذہن اور تصور میں حسین عورتوں کی شکلیں اور دل میں شہوانی خیالات کی بھرمار تحت شعور میں پہنچ کر نیند کی حالت میں جنسی اعضاء میں اشتعال پیدا کر کے احتلام کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے بد نگاہی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، نامحرم عورتوں کا دیکھنا یعنی بد نگاہی کا علاج۔ بد نگاہی سے بچنے کے لیے دل میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ نامحرم عورتوں کے نہ صرف چہرہ کا سامنے سے دیکھنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے، بلکہ اس کو پیچھے سے دیکھنا یا ان کا لباس دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے شریعت نے عورتوں اور مردوں کو نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں صاف بیان کر دیا ہے، اللہ تمہارے سینے کی خیانت اور آنکھوں کی خیانت سے پوری طرح باخبر ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اگر بلا ارادہ کسی نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف ہے، مگر فوراً نگاہ کو ہٹا لے اور پھر دوبارہ قصدن اور گوشہ چشم سے بھی نہ دیکھے۔ اگر ایسا کر لیا یعنی نگاہ کی حفاظت کر لی تو وہ فوراً دل میں ایمانی حلاوت محسوس کرے گا۔ اگر بد نگاہی سے بچنے کے لیے دل میں پختہ ارادہ کر لیا جائے تو یہ کوئی مشکل و ناممکن بات نہیں ہے۔ جب کسی عورت کی پرچھائیں نظر آئیں تو ان مصروں کو دہرا لے، نہ آگے سے دیکھو نہ پیچھے سے دیکھو، نہ دائیں سے دیکھو نہ بائیں سے دیکھو، نہ بالوں کو دیکھو نہ کپڑوں کو دیکھو۔ اگر دل نہ مانے تو یہ شعر پڑھ لو، جو کرتے ہو تم چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے اسے آسماں سے۔ نامحرم عورتیں، خواہ وہ نوجوان لڑکیاں ہوں یا شادی شدہ زیادہ عمر والی ہوں، سب ہی سے اجتناب ضروری ہے۔ نامحرم عورتوں سے بے تکلف بات چیت، ہنسی مذاق کرنا، جیسا کہ اکثر دفاتر میں جہاں عورتیں اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ طوائفوں کا گانا، مشاعروں میں شاعرات کا کلام سننا، ان کا چہرہ دیکھنا، سرکس میں کام کرنے والی عورتوں کے کمالات دیکھنا، یہ سب حرام ہیں۔ نوجوان بے ریش لڑکوں پر بھی نظر ڈالنا منع ہے۔ نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا بھی حرام ہے۔ ممکن ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس دور میں جہاں ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، کہیں سیل گرلز کی صورت میں، کہیں دفتر میں کسی کلرک کی شکل میں، ہوٹل میں، ہوائی جہاز میں ہوسٹس کے روپ میں نظر آتی ہیں، کس طرح بچا جائے تو سنیے۔ برسوں پرانی نہیں، ابھی چند ماہ قبل کی بات ہے کہ عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ ایک جلسہ میں شرکت کے لیے آگرہ تشریف لائے۔ واپسی کے لیے ٹرین میں سیٹ ریزرو تھی۔ جب حضرت قاری صاحب ریل کے کمپارٹمنٹ میں اپنی سیٹ پر پہنچے تو سامنے کی برتھ پر دو نوجوان لڑکیاں غیر مسلم عورتیں چہرہ اور سینہ کھولے بیٹھی تھیں۔ حضرت نے سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنا رومال چہرہ سے ڈھانپ لیا اور
5-6 घंटे का सफर इसी तरह किया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ नसीहत मिली हो, कुछ इल्म मिला हो, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का फायदा हो। और अगर आप मेरी नई आने वाली वीडियो को जल्द अज जल्द पाना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइंदा वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।